وظیفہ اور سارے ممالک اسلامیہ میں جہاں جہاں تک فتوحات ہو چکی تھی سب میں 20 نفر اور زمانے سے لے کے اب تک 20 نفر مکے میں حرم مکہ میں حرم مدینہ میں 20 نفر سمجھا، مگر ایک ٹولہ ایسا ہے وہ نہیں مانتا، وہ کسی کی نہیں مانتا، نہ حضرت عبداللہ بن عباس کی مانتا ہے، نہ فاروق اعظم کی مانتا ہے، نہ حضرت علی کی مانتا ہے، نہ حضرت عثمان غنی کی مانتا ہے، نہ سارے صحابہ کی مانتا ہے، نہ چاروں اماموں کی مانتا ہے۔ اور اس وقت سے لے کر آج تک سارے مسلمان حرمین شریفے میں 20 پڑھ رہے ہیں، کسی کے نہیں مانتا کہ 8 ہے 8، اور مسکینوں کے پاس ایک بھی دلیل 8 کی نہیں ہے، بس ضد ہے۔ ایک آدمی نے کہا کہ صاحب میں بحث کروں گا، مناظرہ کروں گا، لوگوں نے کہا کہ جاہل آدمی تو کیسے کریں گے بھائی علماء سے مناظرہ؟ کہ نہیں میں تو کروں گا۔ بیوی نے کہا وہ مان جاؤ، دلیل ہو گیا، کیسے میں ہاروں گا نہیں جیتوں گا؟ بس کیسے جیتے گا جب تیرے پاس علم نہیں، جیتے کیسے؟ کہ لوگ کہیں گے تو ہار گیا، میں کہوں گا جیت گیا، میں کہنے کے نہیں میں ہار گیا تو ہار ہی نہیں سکتا میں۔ تو یہ ضد ہٹ دھرمی ہے کہ وہ 8 ہیں 8 ہیں، ہے کہاں 8؟ دفاع کسی کہاں ہے 8؟ ساری امت حضرت عمر رضی اللہ عنہ لے کر کے آج تو ساری امت 20 کی قائل ہے، چاروں امام 20 کی قائل ہیں، سارے چاروں اماموں کی تقلید کرنے والی سائز میں 20 کی قائل ہے۔ تم کہاں سے نکل پڑے 8 والے؟ لاؤ تو، لیکن دھوکہ دیتے ہیں۔ حدیث دکھا دیں کہ دیکھیے حدیث میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کی نماز 8 سے زیادہ نہیں پڑھی ہے رمضان میں، غیر رمضان میں، بس غیر رمضان میں ہوتی ہے تراویح، غیر رمضان تہجد ہوتا ہے، تو تہجد کے متعلق وہ حدیث ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ نہیں تہجد یہی ہے، ابھی تم یہ کہہ لو، مانیں گے نہیں۔ تو اس لیے ساری امت کا اجماع پہ ہو چکا، چاروں اماموں کا، ساری امت کا، سارے مشائخ کا، سارے صوفیاء کا، سارے اولیاء اللہ کا، سارے علماء حق کا، ساری دنیا میں، مگر ہی نہیں مانتے۔ تو منوانے کا ایک دن آئے گا، اللہ تعالیٰ اپنے آپ منوا دے گا، مگر اس ماننے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بہرحال